نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب، ایک اور باب ہے. اذا لم یکن الاسلام، اذا جب، لم نہیں، یکن ہے، الاسلام اسلام، علی اوپر، الحقیقتی حقیقی معنی میں، یعنی کبھی اسلام سے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے. وکانا، اور ہے، علی الاستسلامی یعنی تابعداری پر، استسلام ظاہری تابعداری، اب الخوف یا خوف کی وجہ سے، من القتل قتل کے، لقولہ تعالی اللہ تعالی کے اس قول کے مطابق، قالت الاعراب کہتے ہیں اعرابی گنوار عرب، آمنا کہ ہم ایمان لائے، قل کہہ دیجئے، لم تؤمنوا نہیں تم ایمان لائے، ولیکن لیکن، قولوا کہو، اسلمنا ہم اسلام لائے. فَإِذَا كَانَ پھر جب ہو، عَلَى الْحَقِيقَةِ اوپر حقیقت کے یعنی حقیقی معنی میں، فَهُوَ تو وہ، عَلَى قَوْلِهِ اس قول کے مطابق ہے، جل ذکرہ، ان الدین بے شک دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے. تھوڑی سی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی لفظ اسلام جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اصطلاحی معنی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے ظاہری معنی ہوتے ہیں. اور اس کے لیے دلیل کیا پیش کی گئی کہ یہ عرب بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. کلم تؤمنوا کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، قولوا اسلمنا بس کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی ظاہری تابعداری ہم نے اختیار کی خوف کی وجہ سے، قتل ہونے کی وجہ سے. اور پھر اس کی حقیقی معنی کیا ہے؟ قرآن پاک میں اسلام اصطلاحی معنی میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ اس آیت میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یعنی غرض کیا ہے اس بات کی کہ اسلام کبھی تو اپنے لغوی معنوں میں، ڈکشنری میننگ میں استعمال ہوتا ہے، اور اس آیت میں لفظ اسلام، قولوا اسلمنا جو ہے، یہ لغوی معنی میں ہی ہے، لیکن اسلام کے حقیقی اور شرعی معنی وہی ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں، جو ایمان کے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لفظ ایمان اور اسلام الگ الگ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آگے ہوگا میں اس کی وضاحت وہیں پر کروں گی. بعض اوقات قرآن پاک میں وہ لغوی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے قرآن پاک کو اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اس فرق کا جاننا ضروری ہے. لیکن ایک بنیادی فرق کیا ہے کہ ایمان بنیاد ہے اور اسلام اس کی عمارت ہے. یعنی ظاہری حصے کا نام اسلام رکھا گیا جب دونوں بالمقابل آئیں، اور باطنی حصہ ایمان. لیکن جب الگ الگ آئیں تو اس موقع پہ دیکھا جائے گا کہ یہاں اسلام کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عامر بن سعد بن ابی وقاص عن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رہتا وسعد جالس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، یعنی دیا. کیا دیا؟ رہتن ایک گروہ کو. کیا دیا؟ مال دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک گروہ کو کچھ مال دیا. وسعد جالس، اور سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجلاً ایک شخص کو، یعنی سب کو مال دیا، اس کو نہ دیا، چھوڑ دیا. اور اس کا نام تھا جعیل بن سراقہ. ہوا اعجبہم الی، وہ اعجبہم ان سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، الی مجھ کو. کس کو؟ سعد کو. سعد کو ایک شخص جو بہت پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال نہ دیا جبکہ اوروں کو دے دیا.
فقلت، تو میں نے کہا، یعنی ان کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لکا، کیا ہے آپ کو، ان فلان فلاں کے بارے میں، یعنی آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا؟ فواللہ، بس قسم اللہ کی، انی، بے شک میں، لأراہ، میں دیکھتا ہوں اس کو، سمجھتا ہوں اس کو، مؤمنن، مومن، یعنی مجھے تو وہ بھی ایمان والا لگتا ہے، آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ فقال، بس آپ نے فرمایا، او مسلمن، یا کہو کہ مسلم ہے، مومن نہیں مسلم۔ فسکت قلیلا، تو میں چپ ہو گیا تھوڑی دیر، ثم غلبنی، پھر غالب آ گیا مجھ پر، ما اعلم منہ، جو میں جانتا تھا اس کے بارے میں، یعنی وہ جو اس کی پسندیدگی تھی اس کی وجہ سے جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا، پھر مجھے کھٹک شروع ہو گئی۔ فعدت لمقالتی، تو میں نے پھر اپنی بات دہرائی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی اس میں بعض اوقات تکرار بھی ہوتی تھی، اور ایک چیز کو بار بار دہرایا بھی جاتا تھا دل کی تسلی کے لیے، تو ایسا کرنا آپ کے احترام میں کمی نہیں تھی، اس کی آپ اجازت بھی دیتے تھے۔ فقلت، تو میں نے کہا، ما لک عن فلان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کے بارے میں کیا ہے؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، بس قسم اللہ کی میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ فقال او مسلمن، تو آپ نے کیا جواب میں فرمایا؟ ہاں مسلم، مومن نہ کہو مسلم۔ فسکت قلیلا، پھر تھوڑی دیر چپ ہو گیا میں، ثم غلبنی، پھر مجھ پہ غالب آ گیا، ما اعلم منہ، جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا، فعدت لمقالتی، پھر میں نے اپنی بات دہرائی، وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی، عاد لوٹے، یعنی پھر وہی فرمایا، ثم قال، او مسلمن کہہ کے پھر آپ نے فرمایا، یا سعد، اے سعد، انی، بے شک میں، لأعطی، البتہ عطا کرتا ہوں، الرجل، ایک شخص کو، وغیرہ، اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے، احب الیہ، زیادہ پیارا ہوتا ہے مجھ کو، یعنی جس کو میں نہیں دیتا وہ بعض اوقات زیادہ عزیز ہوتا ہے مجھ کو، منہ، اس سے، خشیت، ڈر کی وجہ سے، ان یکبہ اللہ فی النار، کہ دھکیل دے اس کو اللہ آگ میں، یعنی مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ اس کو اوندھے منہ دوزخ میں نہ دھکیل دے۔ کبہ کا معنی ہوتا ہے الٹے منہ دوزخ میں ڈالنا۔ وَرَوَاهُ، اور روایت کیا ہے اس کو، یونس اور صالح اور معمر اور ابن اخی زہری نے، یعنی زہری کے بھائی کے بیٹے نے، کس سے؟ زہری سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے دل کا حال، یعنی اس کا مومن ہونا معلوم نہ ہو، اس کو مسلم کہہ سکتے ہیں، یعنی دل کا حال تو اللہ ہی کو پتا ہے، اور ایمان تو اصل اس کی جگہ یا جڑ دل میں ہوتی ہے۔ تو اسلام کے ایک معنی تو وہ ہیں جو لغت میں ہیں، یعنی ظاہری تابعداری، اور دوسرے پھر اس کے اصطلاحی معنی ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، یعنی ظاہراً جو اسلام میں داخل ہوا۔ تو آپ کا مطلب کیا تھا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ اس کا ایمان ضعیف ہے، اور دوسرے شخص کو پکا ایماندار سمجھتا ہوں اور اس وجہ سے اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن ضعیف ایمان والے کو دے دیتا ہوں، پکے ایمان والے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ضعیف ایمان والا اسلام سے دور ہو جائے، اور جو پکے ایمان والا ہے اس کا ایمان اچھا ہے، اس کے بارے میں مجھے تسلی ہوتی ہے کہ اگر اس کو نہ بھی دیا گیا تو یہ دور نہیں جائے گا، اور یہ آپ کے اعتماد کی وجہ بھی تھی۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ کو بہت عزیز ہوتے ہیں، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، لیکن جب کوئی مہمان آتا ہے بعض اوقات وہ ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے، مثلا خواتین کے لیے سسرالی رشتہ دار، تو ایسے موقعوں پر رکھ رکھاؤ کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ بعض اوقات اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیا جاتا، اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے وہ سب کچھ ان رشتہ داروں کی خوشی کی خاطر ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، جن کو بعض اوقات انسان اپنی بعض فطری کمزوریوں کی وجہ سے، ان میں نہیں خرابی ہوتی، اپنی کمزوری ہوتی ہے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اب کوئی ماں اگر اپنے بچے کو نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی نظر میں گر چکا ہے، اور ایک دوسرے شخص کو دے رہی ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ عزیز ہے؟ نہیں، اس کو اس لیے دے رہی ہے کہ اگر اس کو نہ دیا
تو معاملات اور تعلقات بگڑ جائیں گے، اور جس کی وجہ سے وہ شخص کسی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے. اور اپنا بچہ تو اپنا ہی ہے، اگر نہ بھی دیا تو وہ کہیں بھاگ کے نہیں جائے گا. اور اسی طرح جیسے وہ ہمارے ہاں بعض اوقات بہو کو کچھ سنانا ہوتا ہے تو بیٹی کو کوسنے دیے جاتے ہیں، تو یہ چیز بھی اسی میں شامل ہے کہ بیٹی کو ڈانٹ بھی لیا تو بیٹی کا رشتہ تو نہیں کٹ سکتا، وہ تو اپنی ہی رہے گی، لیکن اگر بہو کو ڈانٹ دیا تو ہو سکتا ہے گھر چھوڑ کے چلی جائے. آگے چلتے ہیں. باب افشاء السلام من الاسلام. افشاء پھیلانا، السلامی سلام کا، من الاسلام اسلام سے ہے، یعنی اسلام کا حصہ ہے. وقال عمار، اور عمار نے کہا، ثلاث تین چیزیں، من جس نے، جمع کر لیا، ہننا ان کو، جس نے ان تین چیزوں کو جمع کر لیا، فقد جمع الایمان، اس نے ایمان اکٹھا کر لیا، سمیٹ لیا، جمع کر لیا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 الانصاف، انصاف، من نفس کا، اپنے دل سے، اپنے دل میں یا اپنے دل سے یا اپنے آپ سے. وبذل السلام، اور پھیلانا سلام کا، للعالم، دنیا کے لیے. والانفاق، اور خرچ کرنا، من الاقتار، تنگی میں. یہاں آپ کو ایک اور مسئلہ واضح کرتی چلی جاؤں کہ امام بخاری بعض اوقات ایک باب باندھتے ہیں اور اس کے لیے ساتھ ہی کسی کا قول لے آتے ہیں. مثلا عمار کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر بعض اوقات ایسی روایات آ جاتی ہیں جو صحت کے اس درجے پر نہیں ہوتی جو اصل ٹیکسٹ میں نیچے سند کے ساتھ احادیث ہوتی ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اصل نص نہیں ہوتی، وہ اوپر کا حصہ ہوتا ہے، امام بخاری کا اجتہاد ہوتا ہے، یا کسی شخص کا کوئی خوبصورت قول ہوتا ہے، یا کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے جو صحت کے اس درجے پر نہیں ہوتی جو یہاں ہے. تو اس لیے یہ ایک نئی بات آج یاد رکھیں کہ باب کے ساتھ دلیل کے طور پر بعض اوقات کوئی آیت لاتے ہیں تو آیت ہے نا، بعض اوقات کوئی حدیث لاتے ہیں، اور بعض اوقات کسی کا قول لاتے ہیں، بعض اوقات صرف اپنی ہی طرف سے ایک اجتہاد پیش کرتے ہیں. کسی بھی انسان کا اجتہاد، خواہ وہ امام بخاری ہی کیوں نہ ہو، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے لیے ان کا اجتہاد حجت نہیں ہے. ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ یہ اصل ٹیکسٹ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس لیے اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال بڑا خوبصورت قول ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو میسر آ جائے تو گویا اس نے اپنے اندر ایمان کو اکٹھا کر لیا، ایمان سمیٹ لیا. پہلی بات ہے الانصاف من نفسک، اپنے جی میں انصاف کرنا. اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ اپنے ساتھ انصاف کرنا، یعنی اپنے کو زیادہ رعایتیں بھی نہ دینا اور اپنے ساتھ ظلم بھی نہ کرنا، کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں کے لیے سختی کرتا ہے اور اپنے ساتھ رعایت برتا ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اپنے ساتھ یہ ظلم ہے. بعض اوقات انسان اپنے ساتھ ظلم کر کے اپنے آپ کو جائز حق سے بھی محروم کر کے دوسرے کو حق دیتا ہے، تو یہ بھی انصاف کے خلاف ہے. لہذا انصاف یعنی عدل کے معنوں میں ہے کہ اپنے سے انصاف کرنا. پھر اسی طرح اپنے جی میں انصاف کرنا، یعنی اپنے اندر، اپنی سوچ میں اور اپنے خواہشات اور ان تمام چیزوں میں اعتدال پیدا کرنا. دوسرا ہے بذل السلام، خرچ کرنا سلام کو، پھیلانا سلام کو. اور سلام سے مراد یہاں دو ہو سکتے ہیں، ایک تو السلام علیکم ہے اور دوسرا پیس، سلامتی. کہاں پر؟ للعالم، ساری دنیا میں. یعنی سلامتی اور امن صرف اپنے لیے نہ چاہنا بلکہ کس کے لیے چاہنا؟ سب لوگوں کے لیے چاہنا، پوری دنیا کے لیے چاہنا. اور اسی طرح سلام صرف اپنے لوگوں کو نہ کرنا بلکہ ہر اس کو کرنا جس کو انسان جانتا ہے یا جس کو نہیں جانتا. اور اسی طرح الانفاق من الاقتار، تنگی کے وقت خرچ کرنا، کیونکہ جب زیادہ ہو یا ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کرنا آسان ہوتا ہے، اور جب اپنی بھی کچھ حاجات ہو تو اس کو انسان کو خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ عمار جو ہیں یہ صحابی ہیں، ان کا یہ قول جو ہے یہ مسند احمد، مسند بزار اور طبرانی میں موجود ہے سند کے ساتھ. یہاں بغیر سند کے امام بخاری لائے ہیں، صرف یہ کہہ کے قال عمار. امام بخاری کو عمار کا قول کیسے پہنچا؟
یہاں انہوں نے سند نہیں لکھی کیونکہ وہ اصل ٹیکسٹ میں نہیں لا رہے اس کو، باب کی دلیل کے طور پہ لا رہے ہیں، اپنی بات کے لیے ایک سپورٹ کے طور پر، لیکن یہ قول موصولن یعنی سند کے ساتھ دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ حدیث ہے، حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام اچھا ہے، کون سا اسلام بہتر ہے؟ قال تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، سلام کرو، علی من عرفت، ہر اس شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو، ومن لم تعرف، جس کو تم نہیں پہچانتے، سلام کرو گے تو پہچاننے لگ جاؤ گے۔